Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today in this topic you will study about the solubility and solubility product. When we will talk about the solubility, then the term solubility is considered to be an equilibrium with the solute and solvent. For example, if there is a mixture of solid NaCl, you know that NaCl is a strong electrolyte and it is 100% ionized in aqueous solution. It means that its all ions are dissociated into the aqueous solution. So an equilibrium is established between the positive and the negative ion as well as between the solid solute. So we can say that the solubility of a substance is basically the amount of that substance which will dissolve in a given amount of the solvent. It means that, in other words, any solution which contains the dissolved quantity of a substance is known as its solubility. So solubility of different salts are very with respect to its solvent. So there is a category between the strong electrolyte, weak electrolyte, and sparingly soluble salt. So their solubility will be discussed in their respective solubility term. Now, dear student, we can see and define the solubility product as you have seen in your previous lecture, that when you have drawn this relationship between the silver chloride is basically a solid solute and it is an example of sparingly soluble salt in which some part of this solid silver chloride will be dissolved or go into the solution. As a result, it will be converted into silver positive ion as well as chloride negative ion. So an equilibrium is established between the solid silver chloride and the ions of silver chloride, that is silver ion and chloride ion. So we can say that we can define the solubility product of a salt. It will be equal to that you can derive its relationship from its K value, that will be equal to product over reactant. So by rearranging this equation, the whole equation will be equal to KSP, which is the constant of solubility product, and it will be equal to the raised to the power of its different ions. So the proper definition of solubility product is that a salt which is equal to the product means the multiplication. It means the ions are multiplied here, which is the concentration of these ion, and this ion is raised to its appropriate power. For example, if there is 2 moles are inserted here, then it will be raised to its appropriate power in a saturated solution. A saturated solution is those solution which have not further quantity of solute will be dissolved in it. So a saturated solution will contain the maximum amount of the solute will be dissolved in it at a particular temperature. So according to the solubility product of a salt is always equal to the product of its ion, each raised to its appropriate power in a saturated solution at a particular temperature. So student, there are different type of electrolyte and the definition of solubility is, again, you can see the amount of the solute that can be dissolved in a given volume of a solvent, and the solubility will be measured in gram per liter or more per liter at a given temperature. So there are different type of electrolyte. One electrolyte is known as AB type. In AB type mean the concentration of two ions, that is A and B, will be equal to 1:1 ratio. For example, as you have seen here, the silver chloride ion will contain silver chloride salt will contain the its ion in the form of silver ion as well as chloride ion. So the ratio of these two ion is 1:1. So the type is known as AB type. In another type, that is known as the A to B type, it will consider the example of silver chromate, that is Ag2CrO4. Here you can see that silver contain 2 moles while chromate contain only 1 mole, so the ratio between them 2:1. In another example, that is the AB2 type, and which contain the example of lead iodide. Here you can see that lead contain only 1 mole while iodine contain 2 mole. So, student, you can derive a relationship between these. Here, you can simply simplest relationship between silver chloride, that is its solubility product will be equal to silver ion as well as chloride ion.
Now, student, you can calculate its solubility from its solubility product. Dear student, there are two important things. One is solubility and the other is solubility product. The solubility product will be indicated by KSP, while the solubility of any salt will be indicated by the term that is S. So, in this example, you can see that the concentration of silver ion as well as the concentration of chloride ion will be equal to S. S means its solubility, because these ions are completely soluble, or some part of these ions are dissolved in water, so their solubility will be expressed in term of S. So you can say that when both these ions are present in equal quantity, then their amount will be replaced, that is the silver ion and chloride ion. If both are equal to S, then S and S will be equal to S square. So the solubility product will be equal to S square, and when you will remove its square by taking the under root square, yeah, square under root, then you can see that the square will be equal to under root KSP, and its solubility of silver chloride salt can be determined by taking the under root of the solubility product. So we can say that silver chloride is a sparingly soluble salt, so it is still a strong electrolyte, and its KSP can be used to measure equilibrium solubility. Here it is the simplest relationship. It means that these are applied on all salt which contain AB type. AB type mean the ions, that is the silver ion and chloride ion, will contain the ratio in 1 to 1 ratio. In another example, that is the A to B type, that is the silver chromatine. Here you can balance this equation. According to this equation, if it left hand side contain 2 moles of silver, then to balance this silver ion, you will have to put the 2 moles here. So overall the ratio of silver ion will be balanced from both side of this equation. As a result, you can see that the chromatine contain only 1 mole, so the overall ratio will be expressed here, that the chromatine will be indicated by S, while the silver ion will contain the 2S square, because this number of mole will be applied in start as well as its power. So 2S to when you will take the power of 2, it will be equal to 4, so the 4 will come here, and if you will replace these ion um, with S term, then it will be equal to S3. So you can see that KSP here 4 is multiplied here. When this 4 will move toward the left hand side of this equation, it will be divide. So you can see that the solubility of this chromatine will be equal to 3 under root Ks by 4. Hopefully it will be clear to all of you, because these are some misconception here. Now, in another example, that is the example of PbI2, then you can see that in PbI2, the equation, that is the iodine, will contain two number of moles. So this 2 will be present at start as well as its power. So it will be equal to 4. Here, the solubility of lead ion will be equal to 1. So you can write its solubility product. It will be equal to lead positive 2 ion dot I negative 2 ion. When you will rearrange this equation, then you can say that if its half ions are utilized, it means that if half ion of iodide negative ion is utilized, then I will be equal to I square. Why you will have to replace with 1 by 2? Because if you have expressed this equation with simple S, dear student, you can replace this equation. I will show you some relationship here, that you have seen that that is the PbI2. It means PbI2 will be equal to lead positive 2 ion as well as 2I negative ion. So you can draw an equation here,
It means that when you will take 2 lead iodide, that is 2PbI2, then you can write its equation in the form of 2Pb plus 2. बच्चों एक मिनट आप वेट करें, मैं इस इक्वेशन को प्रॉपर्ली अरेंज कर लेती हूँ, फिर इसके बाद देखते हैं इस इक्वेशन को क्या इशू आ रहा है. दैट इज PbI2. Here you can draw an arrow here for its decomposition of ion, that will be equal to lead positive 2 ion. It means that it will be equal to lead positive 2 ion as well as 2I negative ion. It means that this equation will be equal to here, so you can write its KSP will be equal to concentration of lead positive 2 ion as well as concentration of 2I negative ion, and this 2 will also equal to its power. So again you can express this equation in the form of in the term of solubility, that is S dot, again you can apply here 4s2. Why we have write is 4, because when you will take the square of 2, then it will be equal to 4, and the solubility contain, that is the equal to 4s3. So you can see that its KSP will be equal to 4s3. Now we will move toward our topic. Uh, there is some problem in this equation here बच्चों. तो आप लोगों ने इसी को ही फॉलो करना है जो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लिखवा रही हूँ. सो यू कैन सी दैट this KSP will be equal to 4s3. Now you can determine its solubility from this relation, that is KSP. इसके साथ आपने 4, चूंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नीचे जाकर क्या करेगा, इसके साथ डिवाइड करेगा. तो मैं यहाँ आपके लिए डिवाइड जो है वो डाल देती हूँ ताकि ये आपको समझ आए कि यहाँ के ये डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके यहाँ पर जो है वो 4 आ जाएगा. और इसके बाद आपने यहाँ पे जो है वो बच्चों स्क्वायर रूट की जो है वो सिंबल ऐड करनी है. क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ पे आपने 3 के टर्म को इंट्रोड्यूस करना है. तो ये जो है वो इसकी सॉलिबिलिटी की इक्वेशन होगी कंप्लीट. ठीक है, तो ये आपके पास 3 KS/4 के इक्वल आएगा. ठीक है, ये आपके पास उन्होंने फाइनल किया हुआ है, तो ये इन्होंने कुछ प्रॉब्लम की है इसके अंदर. ठीक है, उसके बाद बच्चों आता है हमारे पास सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट का, कि बहुत सारे जो साल्ट होते हैं वो अपने आइंस में डिसोसिएट हो जाते हैं जब हम उनको डिसॉल्व करते हैं. लाइक यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ बेरियम सल्फेट, इट विल बी इक्वल टू बेरियम आइन एंड सल्फेट आइन. Here you can express its solubility product, that it will be equal to S square, and its KSP will be equal to in this form. In now in your exam there is a question about the determination of the solubility of any salt, where you will be quantity that is given which is KSP.
تو اس ایگزامپل میں آپ کو بچوں سالیبلٹی پروڈکٹ کی ویلیو دی گئی ہے اور آپ کو کہا گیا ہے کہ اس ریشن میں آپ نے سالیبلٹی کو ڈیٹرمن کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی کے ایس پی آپ سمپل نکال لیں گے. تو کے ایس پی نکالنے کے بعد آپ کو بتایا تھا چونکہ دونوں آئن ایس ایس کے ایکول ہیں تو آپ ان کا ایس کے لے لیں گے اور اس طرح سے آپ اس کی سالیبلٹی کو ڈیٹرمن کر سکتے ہیں. اسی طرح بچوں یہاں پہ آپ کے پاس اگین یہ ایکویشن ہے لیڈ آئیڈائڈ کی طرح کی, اور اس کے لیے بھی آپ کو میں نے یہ کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ یہ آپ نے کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو یہ آنسر آپ کا اس کے ایکول آتا ہے, اور جب آپ اس کو موو کرتے ہیں جو بھی آپ کو میں نے ریلیشن ڈرا کر کے بتایا, تو اس طرح سے آپ کسی بھی کمپاؤنڈ کی سالیبلٹی کو ڈیٹرمن کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس کی کے ایس پی کی ویلیو گیون ہے. تو بچوں یہ آپ لوگوں نے لاسٹ ٹاپک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیچوریٹڈ, انسیچوریٹڈ اور سپر سیچوریٹڈ سولوشن کیا ہوتے ہیں, اور یہ بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اگر کسی کمپاؤنڈ کے لیے آئنک پروڈکٹ کی ویلیو کے ایس پی سے لیس آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سولوشن آپ کا انسیچوریٹڈ ہوتا تھا, یعنی سولوشن کے اندر ابھی سولیوٹ کو ڈیزالو کرنے کی ایبلٹی بہت زیادہ ہے. لیکن اگر آپ کا آئنک پروڈکٹ کے ایس پی کے ایکول ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سولوشن آپ کا کیا ہے جی, سیچوریٹڈ ہے. لیکن اگر آپ کا آئنک پروڈکٹ ایکسیڈ کر جاتا ہے کے ایس پی سے تو اس کا مطلب ہے آپ کا سولوشن جو ہے وہ اس طرح سے سپر سیچوریٹڈ فارم میں ہے, اور اس نتیجے میں پریسیپیٹیشن ان سالٹ کی ٹیک پلیس ہوگی. تو اب ہم اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے سالیبلٹی پروڈکٹ اور پریسیپیٹیشن کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی بھی سالٹ کی سالیبلٹی پروڈکٹ کا پتہ ہے تو ہمارے پاس یہ پاسبلٹی ہے کہ ہم پریڈکٹ کر سکیں کہ آیا کہ جن سولوشنز کو ہم مکس کریں گے ان کی مکسنگ سے پریسیپیٹیشن ہوگی یا نہیں ہوگی. فرض کریں کہ اگر آپ کے پاس ایک سولوشن ہے جس میں لیڈ آئن ہے, اس کو ہم نے مکس کیا ہوا ہے آئیڈائڈ آئن کے ساتھ, تو اگر آپ نے پریڈکٹ کرنا ہو کہ آیا اس کی پریسیپیٹیشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہمیں سالیبلٹی پروڈکٹ کے کنسیپٹ کو مائنڈ میں رکھنا پڑے گا, اور اس ٹائم ہم نوٹ کریں گے کہ اگر کسی الیکٹرولائٹ نے پریسیپیٹیٹ بنانا ہے تو کسی بھی الیکٹرولائٹ کو پریسیپیٹیٹ بنانے کے لیے اس فارمولے کو فالو کرنا ہوگا. یعنی جب بھی ہمارے پاس پریسیپیٹیٹ بنتے ہیں تو آئنک پروڈکٹ کو ہمیشہ کیا ہونا چاہیے, کے ایس پی سے گریٹر ہونا چاہیے. تو اگر تو یہ دونوں ملتے ہیں اور اس ٹائم پہ آئنک پروڈکٹ کی ویلیو ایکسیڈ ہو جاتی ہے کے ایس پی سے, تو ڈیفینیٹلی ان کی کیا ہو جائے گی, پریسیپیٹیشن ہو جائے گی. تو ہم نے اگر پریسیپیٹیشن ریئیکشن کو پروسیڈ کرنا ہے یا پریڈکٹ کرنا ہے تو آئنک پروڈکٹ کو کیلکولیٹ کرنا پڑے گا یہ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کہ آیا اس کا کے ایس پی گریٹر ہے یا پھر نہیں. اور اگر آپ یہ فرض کریں کہ آئنک پروڈکٹ بالکل لیس رہتا ہے, یعنی یہاں پہ یہ والی بات ہے کہ اگر آئنک پروڈکٹ لیس رہتا ہے کے ایس پی سے تو اس ٹائم پہ آپ کا سولوشن کیا ہوگا, انسیچوریٹڈ ہوگا. اٹ مین ابھی آپ کو مزید سولیوٹ کو ڈیزالو کرنے کی ضرورت ہے, تو اس صورت کے اندر آپ کی پریسیپیٹیشن جو ہے وہ ٹیک پلیس نہیں ہوگی. تو بچوں آج کا ٹاپک ہمارا یہیں تک تھا. تو سالیبلٹی کی آپ کی بک میں اتنی زیادہ اگزامپل جو ہے وہ نہیں دی گئی تھی, یہ جو وہاں پہ اپلیکیشن آف سالیبلٹی پروڈکٹ کے حوالے سے ہے, تو وہاں پہ انہوں نے جسٹ فارمولاز دے دیے ہیں. اگر آپ فارمولاز تیار کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ جو میں نے آپ کو وائٹ بورڈ پر ڈرا کر کے ریلیشن بتایا اس طرح سے آپ لوگوں نے اس کو ڈرا کرنا ہے. اور سالیبلٹی پروڈکٹ کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ جو سالیبلٹی ہے وہ ٹیمپریچر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, اور ٹیمپریچر کے انکریز ہونے سے سالیبلٹی کی ویلیو آپ کی انکریز کر جاتی ہے. تو بچوں آج کا ٹاپک آپ کا یہیں تک تھا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اوکے بچوں, اپنی تیاری کی طرف جو ہے وہ آپ اپنی توجہ جاری رکھیں کیونکہ ایگزام آپ کے بھی جو ہیں وہ جلد ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اوکے اسٹوڈنٹ, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.